اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ناظرین، ہم آپ کو قلب کی گہرائیوں سے اپنے پانچویں معصوم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، الحمدللہ امامت کا پانچویں تاجدار تشریف لا رہے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اتنا کہہ دوں کہ سید سجاد، سید الساجدین، امام زین العابدین، جو عبادت کی زینت ہیں وہ امام زین العابدین، جو تقوی کا منبع ہیں وہ امام زین العابدین۔ انہیں اللہ رب العزت نے وہ چاند سا بیٹا عطا کیا ہے جو دنیا میں باقر العلوم بن کر، یعنی کہ علم کا مرکز بن کر امام سید سجاد کی آغوش میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں اتنا تعارف امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ بتا دوں کہ امام باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ کے دادا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور آپ کے نانا امام حسن ابن علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ شرف ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ آپ نے علم کی شمعوں کو روشن کیا ہے، اسی لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مقام پر آپ نے رسالت کا پیغام بھی دیا اور سیرت نبوی پر عمل کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے اندر عزت و وقار کا مرکز جو ہے وہ علم ہے، اس لیے کہ جتنا علم پھیلتا چلا جائے گا اتنا ہی گلشن میں بہار آتی چلی جائے گی۔ تو امام باقر علیہ السلام کی عزت اور آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اس سے آیا ہے کہ آغوش امام حسین بھی آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ امام حسین کون ہیں؟ نبی کے نواسے ہیں، شہزادی بطول کے لخت جگر ہیں۔ امام حسن علیہ السلام یہ مباہلے کا تاجدار ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ اخوت اور محبت کا درد دینے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امام باقر علیہ السلام کو جو گود نصیب ہو رہی ہے، امام حسن کی گود بھی ہے، امام حسین کی گود بھی ہے، اور جناب فاطمہ آپ کے والدہ ماجدہ کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسن ابن علی۔ اور ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی میں، صبر میں، ایثار میں، محبت میں، اخوت میں، دین کی تبلیغ میں آپ کا ایک ایک لمحہ بسر ہوا۔ یہ معجزہ ہے۔ امام سید سجاد نے ہر مقام پر صبر سے کام لیا، دین کی تبلیغ کی صبر کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ واقعات کربلا میں بیان نہیں کر رہا، میں اتنا کہوں گا کہ پورے کربلا کے میدان جہاں امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، وہاں امام سید سجاد نے صبر کے ساتھ، اور امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری کو ظہور فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عید کا دن ہے، سعید ہے یہ دن جس میں امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ علم کا مرکز بن کر مدینے میں تشریف لا رہے ہیں، اور امام سید سجاد بہت خوش ہیں کہ انہیں اللہ نے وہ بیٹا دیا۔ سورہ یاسین میں امامت کا مقام بھی خالق کائنات نے، مالک دو جہان نے، قرآن کو نازل کرنے والے پروردگار نے کلو شعین احسیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے امام مبین بنا کر بھیجے ہیں۔ یہ روشن ستارے ہیں، یہ نور کا منبع ہیں، اس لیے کہ امام دنیا کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی جانب سے نور بن کر آئیں وہ امام اور ہوتے ہیں۔ تو یہ آج جو امام باقر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارے
5ویں امام ہیں۔ پہلے امام مولا متقیان ہیں، دوسرے امام امام حسن ابن علی ہیں، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہیں، اور چوتھے امام امام زین العابدین علی ابن الحسین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے فرزند ہیں امام باقر علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے کہ جس آغوش میں امام باقر علیہ السلام تربیت پا رہے ہیں، وہ آغوش وہ ہے کہ نانا بھی رسول کی آغوش میں پرورش پائے، اور دادا بھی امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کی زبان مبارک سے، حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان سے جو رزق حاصل کرے، اسے حسن ابن علی کہا جاتا ہے، حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی شرف حاصل ہے، مولا کائنات کو بھی یہ شرف حاصل کیا ہے کہ یہ صرف دنیاوی مدرسوں میں نہیں گئے، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی جانب سے نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ نور ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اپنی خواہشات نفس کے لیے زندگی نہیں گزاری، بلکہ اللہ کے تقوی کو بیان کیا ہے، پرہیزگاری کو بیان کیا ہے۔ اور یہی سیرت ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ آپ نے رسول اللہ کے مشن کو اجاگر کیا ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم ان کے وارث کل بھی تھے، ہم ان کے وارث آج بھی ہیں، اس لیے کہ امامت کے وارث بن کر یہ تاجدار آ رہے ہیں، اور یہ تقوی کے وارث بن کر آ رہے ہیں، صداقت کے وارث بن کر آ رہے ہیں، علم کے وارث بن کر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی علم حاصل کر رہا ہے وہ کل بھی بہت بڑا عزت دار تھا، آج بھی عزت دار ہے، اور بغیر معرفت امام باقر علیہ السلام کے کوئی بھی علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ بھی جو ہیں وہ بھی آپ سے علم کسب حاصل کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین علم کا دروازہ جہاں سے میں نے علم لیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دروازہ ہو یا امام باقر علیہ السلام کا دروازہ ہو، اس لیے کہ شہر علم جو ہیں وہ علی مرتضیٰ کربی تھے، آج بھی ہیں۔ علم کا شہر کو رسول کہتے ہیں اور دروازے کو مولا کائنات کہتے ہیں۔ اسی دروازے پر آج مولا کائنات کا وارث آ رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ علوم کو اجاگر کرے گا، چاہے زمینی علم ہو، آسمانی علم ہو، شمسی علم ہو۔ یہ تمام علوم کی جمع کو باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ میں ساری دنیا میں بسنے والے اور علوم حاصل کرنے والوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج امام سید سجاد کے یہاں بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے کہ باقر العلوم تشریف لا رہے ہیں۔ علم کا آراستہ کرنے کے لیے دنیا کو امام باقر علیہ السلام کی بڑی خدمات ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جتنے علوم دنیا میں ہیں، چاہے وہ کیمیا کا علم ہو، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا صدقہ ہے، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا علم ہو، یہ تمام کے فارمولے امام باقر علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ فقہ بھی ہے، وہ بھی اس پہ بھی جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام نے فقہ میں بھی عبور حاصل کیا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ شریعت محمدی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے امام باقر نے یہ تقسیم کر کے بتایا کہ ظالم اور ہوتا ہے، مظلوم اور ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اپنی جدہ مادہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف بھی کرایا کہ یہ آئے مباہلہ بھی ہماری جدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ کوثر کا مصداق بھی ہماری جدہ اعلیٰ ہیں۔ تو امام محمد باقر نے یہ پیغام دیا، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانک ھوال ابتر۔ اس لیے کہ جو بھی ہمارا دشمن ہے وہ ابتر ہے، اور کثیر جو ہے بطول کی اولاد ہے، اس لیے کہ حجت خدا بھی ذریت امام حسین علیہ السلام میں ہیں، اور یہ سلسلہ امامت کا قیامت تک باقی رہے گا۔ بقیت اللہ بھی امام باقر ہی کی آغوش سے آ رہے ہیں، آپ ہی کی ذریت سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
امام محمد باقر کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرما، اور جو زرین اصول امام باقر علیہ السلام نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔